فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 66 سے 93 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ القصص کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں اور اس کی ابتدائی 18 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آج ہم سنیں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے بارے میں بتلایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دنیا کی حالت کیسے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آج ہم سورۃ القصص کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قصص کے معنی آتے ہیں قصے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے قصوں کو بیان کیا گیا اور یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی نے طا سین میم سے کی ہے۔ اب ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور ان حروف کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ والے اور دیگر جو قرآن کا انکار کرنے والے تھے ان لوگوں کے لیے چیلنج کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان پر فخر کرتے ہو اور ناز کرتے ہو تو ذرا اس جیسا کلام لا کر تو پیش کر دو۔ اور یہ بھی بتلایا کہ اگر تمہیں اس میں ذرا بھی شک ہو، اگر پورا قرآن بھی لا کر پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم اس میں حروف مقطعات جو الف لام میم ہا میم عین سین قاف ہے، اس طریقے کے جو حروف تم اپنی عربی زبان میں روزمرہ کے لیے استعمال کرتے ہو تو کم از کم یہ حروف تو لا کر پیش کر دو۔ پھر اس کے بعد یہ عرب جو اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے یہ حروف مقطعات کی طرح بھی لا کر پیش کرنے میں عاجز آ گئے اور سب کے سب مجبور ہو کر یہ تسلیم کرنے لگ گئے کہ یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اس سورہ کی ابتدا میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کاہن فرعون سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں عن قریب ایک لڑکا تولد ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا زوال اور ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون جب یہ سنا تو فوراً یہ حکم نافذ کرا دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے ہوں گے ان تمام کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے بعض روایات کے مطابق تقریباً 90,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کروایا گیا۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو کہ مصداق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسے ہی ماحول میں ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ کی جانب سے یہ الہام کیا گیا کہ آپ کی پرورش کی جائے اور دودھ پلایا جائے اور جب کبھی خوف و خطر محسوس ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر کے دریا میں ڈال دینا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی کرائی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلك آیات الکتاب المبین۔ سورہ قصص طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف
ضائفة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بے شک وہ مفسدوں میں تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں. ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، وقفے سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خوف و خطر محسوس ہوا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک محفوظ ٹوکرے یعنی تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتے ہیں اور وہ ٹوکرا تیرتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب جاتا ہے. فرعون کے پاس جب اس تابوت کو پیش کیا گیا تو فرعون کے ساتھ رہنے والے نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے. تو فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ نہیں، اسے قتل نہ کرنا، بلکہ یہ تمہاری اور ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے. تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیتی ہے تو اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن سے یہ کہنے لگتی ہے کہ ذرا اس ٹوکرے کے پیچھے تو چلے جاؤ، دیکھو یہ کہاں تک جاتا ہے. تو آپ کی بہن اس ٹوکرے کے پیچھے جاتی ہے اور یہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ ٹوکرا فرعون کے محل میں چلا جاتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کا وقت آ جاتا ہے تو آپ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے. تو آپ کی بہن ان لوگوں کے پاس آ کر یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں ایک خاتون کے بارے میں بتلاؤں جو اس بچے کی بہترین پرورش کرنے والی اور خیر خواہ طلب کرنے والی ہو. تو وہ لوگ اجازت دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو وہاں پر لے جا کر چھوڑ دو. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں اور آپ کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نصیب ہوتی ہے. تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چک گئے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اگر ہم ان کے دل مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں. غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت فقالت هل أدلكم على
ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ ایک مرتبہ اپنے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک فرد آپ کے قبیلے کا تھا تو دوسرا فرد آپ کے دشمن کے قبیلے کا تھا۔ جب آپ کے قبیلے والے فرد نے آپ سے آ کر دریافت کی تو آپ فوراً وہاں پر چلے گئے اور اسے ایک مار دیے، جس کی وجہ سے وہ مر چکا تھا۔ تو آپ کا اسے جان سے مارنا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ اپنی اس غلطی پر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی واقعے کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ القصص کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک
وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ صدق الله العظيم۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنے مفید مشورے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کے ترجمے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔